बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्फाज जिनसे पक्की तलाक वाक़ हो जाती है यानी बाइन तलाक, उस हवाले से बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो जहालत में हर तीसरे चौथे घर के अंदर जहालत में लोग बोल लेते हैं और तलाक वाक़ हो चुकी होती है और वो बीवी उनके निकाह से निकल चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको अपनी बीवी समझते हैं। तो ऐसे अल्फाज को ज़रा नोट फरमा लिया जाए। मैं इससे पहले के क्लिप में यानी किस्त नंबर 1 में आपके सामने इस तरह के बुनियादी तमहीद बयान बांधने के बाद, बुनियादी कुछ बातें और उसूल बयान करने के बाद 23 ऐसे जुमले आपके सामने रख चुका हूँ। आज की इस दूसरी किस्त के अंदर ऐसे जुमलों में से जुमला नंबर 24 आपके सामने रख रहा हूँ कि जिनसे पक्की यानी तलाक़ बाइन वाक़या हो जाती है, जो आमतौर पर घरों में बोले जाते हैं। नंबर 24, खाविंद ने बीवी से कहा, तू मुझसे बरी और बेजार, मैं तुझसे बरी और बेजार हूँ। तो इस तरह के लफ्ज़ से भी अगर वो तलाक मुराद ले रहा है या मुज़ाकरा तलाक चल रहा है, टाकरा तलाक, या इंतहाई गुस्से में अपनी जान उससे छुड़ाने की और उस जुदाई की नीयत से इस तरह की बात कर रहा है, तो तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी। ये नंबर 24 हो गया। नंबर 25 में मसलन उसने कहा, मैं तुझको रखूं तो माँ को रखूं, तुझको रखूं तो माँ को रखूं, तो या बहन को रखूं या बेटी को रखूं, इस तरह की बात की। तो इसके बारे में चंद बातें होंगी। नंबर 1, अगर इसने तलाक की नीयत की है तो तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी, और अगर इससे मुराद जो है कसम की नीयत की है तो ऐसी सूरत में इला होगा। इला का जिक्र मैं दूसरे क्लिपों के अंदर करके आ चुका हूँ कि जिसमें अगर वो 4 महीने या इस तरह जो है वो नहीं गया उसके करीब, तो फिर उस पर एक तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी। लेकिन अगर उसने 4 महीनों के अंदर चला गया तो उस पर कसम का कफारा आएगा बस। तो इसमें भी ऐसा ही है, अगर नीयत तलाक की तो तलाक बाइन, अगर नीयत कसम की तो ऐसी सूरत में इला और कसम का कफारा देना पड़ेगा फिर हानिस होने की सूरत में। और जिहार हो नहीं सकता, क्योंकि जिहार में आमतौर पर तशबीह का लफ्ज होता है। मसलन कोई कहता है तू मेरे माँ की तरह है, बहन की तरह है, बेटी की तरह है, या उस जैसी है, तो जैसी या की तरह, इस तरह के लफ्ज तशबीह वाले तो जिहार में वो जरूरी होते हैं। तो जिहार तो नहीं हो सकता, जिहार का जुदा मसला है, वो मैं अलग बयान करूंगा। और अगर कुछ भी नीयत नहीं थी तो कुछ वाक़या नहीं होगा, लेकिन इस तरह के लफ्ज में हैं खतरनाक कि तुझको रखूं तो माँ को रखूं, तुझको रखूं तो बहन को रखूं, तुझको रखूं तो बेटी को रखूं। ये जरा सी हल्की सी नीयत भी हुई तो तलाक बाइन वाक़या हो सकती है। अल मुख्तसर नंबर 26, जुमला नंबर 26, उसकी मुझको कोई जरूरत नहीं, उसकी मुझको कोई जरूरत नहीं। जुमला नंबर 27, मुझसे तुझको कोई ताल्लुक नहीं। और जुमला नंबर 28, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं। नंबर 29, मुझसे तुझको कोई वास्ता नहीं। नंबर 30, जहां तेरा दिल चाहे चली जा। नंबर 31, घर से निकल जा तू मेरे काम की नहीं। नंबर 32, तुम निकाह कर लो। नंबर 33, मेरी ज़ोजियत से बाहर हो गई। नंबर 34, जहां चाहे चली जा। नंबर 35, तू मेरी बहन के बराबर है, या तू मेरे माँ की बराबर है, माँ के बराबर है, या बेटी के बराबर है, इस तरह के लफ्ज कह दिए। या नंबर 36, जिस जगह चाहे निकाह कर लेना। नंबर 37, उठ और चली जा, उठ और चली जा। नंबर 38, मेरे काम की नहीं है तू। नंबर 39, मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं, मुझको तुझसे कोई सरोकार नहीं। नंबर 40, तू मेरे लायक नहीं। नंबर 41, तू मेरी औरत नहीं। इमाम साहब के यहाँ इससे भी तलाक बाइन वाक़ होती है अगर नीयत की तो, साहिबैन के यहाँ गुंजाइश है जुमला खतरनाक। नंबर 42, मेरी बीवी, तू मेरी बीवी नहीं। नंबर 43 नंबर आ गया, अपनी ज़ोजियत से तुझको अलहदा करता हूँ, अलहदा करता हूँ।
تو اس میں وہ پہلا آپشن بھی آئے گا، یعنی اس میں رجی مراد لی جائے یا بائن مراد لی جائے، وہ بات یہاں بھی آئے گی، جیسے میں نے فارغ اور آزاد چھوڑ دیا، جدا کر دیا، وہ لفظ کے بارے میں بات کی تھی شروع میں پہلی قسط کے اندر۔ نمبر 44 مجھے تیری ضرورت نہیں۔ نمبر 45 میں اس کو نہیں رکھتا، یہ میرے لائق ہی نہیں۔ نمبر 46 میرے یہاں سے نکل جا۔ نمبر 47 تجھ سے کچھ تعلق نہیں مجھے۔ نمبر 48 جا غیر سے نباہ کر لے۔ نمبر 49 دوسرا شوہر کر لے۔ نمبر 50 دوسرا نکاح کر لے۔ نمبر 51 جا دور ہو جا، چلی جا۔ نمبر 52 تو میری بیوی نہیں ہے۔ نمبر 53 جہاں تیری مرضی ہو چلی جا۔ نمبر 54 اب تعلق رکھنا منظور ہی نہیں مجھے تجھ سے۔ نمبر 55 جہاں جی چاہے چلی جا۔ نمبر 56 سسرال سے کہا جہاں چاہے اپنی لڑکی کا نکاح کرا دیں بڑی خوشی سے۔ نمبر 57 جدھر چاہے چلی جا۔ نمبر 58 ہمارے یہاں سے چلی جا۔ نمبر 59 میرے مکان سے چلی جا۔ اور نمبر 60 تو میری ماں کی جگہ ہے۔ ماں کی جگہ ہے، تو میرے ماں کی جگہ، یعنی تو بجائے میری والدہ ہے۔ نمبر 61 تو میری ماں بہن بیٹی کی طرح ہے۔ اگر اس طرح کہا یا اس طرح کہا تو میرے ماں بہن بیٹی کی پیٹھ کی طرح یا پیٹ کی طرح یا ان کے سر کی طرح ہے، تو یاد رکھیں پھر زہار ہو جائے گا، اور زہار کا مسئلہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے طلاق بائن سے بھی، کہ اس میں جب تک وہ کفارہ نہیں دے گا 2 مہینوں کے روزے یا غلام آزاد کرنا، 2 مہینوں کے روزے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، لیکن اصل اس میں 2 مہینوں کے بالترتیب بلا ناغہ روزے ہیں، وہ نہیں رکھے گا اس وقت تک، یہ بیوی اس پر حرام رہے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر نمبر 62 ہمارے درمیان کوئی قصہ زوجیت نہیں۔ نمبر 63 میں اس کا شوہر نہیں ہوں۔ نمبر 64 وہ میری بیوی ہی نہیں ہے۔ نمبر 65 میری طرف سے جواب ہے۔ اور نمبر 66 میری تجھ سے قطع تعلقی ہے۔ نمبر 67 تو میری ماں بہن ہے۔ اور نمبر 68 جا جس سے چاہے ہم بستر ہو جا۔ نمبر 68 ہو گیا، اس کے بعد ہے 69 میں اس کو اپنی عورت نہیں سمجھتا۔ نمبر 70 میں تیری بابت لا دعویٰ ہوں، یعنی میں تجھ پر کوئی دعویٰ نہیں کرتا، تو میری ہے ہی نہیں، لا دعویٰ ہو چکا ہوں۔ نمبر 71 مجھے تمہارے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 72 تو میرے مصرف کی نہیں، یعنی میرے مصرف خرچ کی استعمال کی وہ نہیں۔ نمبر 73 ہم نے تمہاری صفائی کر دی۔ یہ دیکھیں کتنے لفظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس طرح کے اور لفظ بھی ہیں، بے شمار لفظ ہیں جن سے طلاق بائن واقعہ عرف کے مطابق ہو سکتی ہے، قرینہ کے مطابق ہو سکتی ہے، مذاکرہ طلاق، ٹاکرے طلاق کے وقت، ماحول طلاق کے وقت، غصے میں انتہائی جدائی چاہتے ہوئے، اور جہاں ہو سکتی ہے یا طلاق کی نیت سے ہو سکتی ہے، تو پھر اس طرح کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لفظوں کو آدمی دیکھ لے تو بہت ساروں کے چھکے چھوٹ جائیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنی جو ہے یعنی ان چیزوں کو سیکھنے کی اور ان جملوں کو اور طلاق کے حوالے سے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کنایات بظاہر محسوس ہوتے ہیں، لیکن عرف کے مطابق، قرینے کے مطابق، عرف و عادت کے مطابق عام طور پر وہ کنایا نہیں ہوتے، یعنی نہ ان سے اکثری طلاق ہوتی ہے نہ ان سے کنایہ طلاق ہوتی ہے، اور وہ عام طور پر نارمل انداز میں، مثلا کوئی آدمی اگر اس طرح کے لفظ بول رہا ہے جو بظاہر کنایہ نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے چل کے اس کا
اس کی گفتگو بتا رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف غصہ نکال رہا ہے اور صرف جو ہے وہ وقتی طور پر انتقامی کارروائی کر رہا ہے اور اپنے جذبات کا احساس اظہار کر رہا ہے، باقی وہ طلاق مراد نہیں لے رہا، جدائی مراد نہیں لے رہا۔ تو وہ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں، مثلا کوئی کنایہ اس طرح کے لفظ استعمال کرے جو بظاہر کنایہ نظر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہے خیال کرنا، احتیاط رکھنا، میں نے تجھے بہت صحیح صاف ستھرے انداز میں سمجھا دی ہے، احتیاط کرو نہیں تو پھر میں طلاق تک مجبور ہو جاؤں گا، جدائی تک مجبور ہو جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ طلاق اور جدائی کی طرف اس کا ذہن گیا ہی نہیں ہے، وہ تو اس طرح کے لفظ بول رہا ہے۔ تو عام طور پر اس کی گفتگو اور انداز سے یا اس کے سیاق کلام سے بھی ایسی چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ الفاظ میں نے کہا صریح اور کنایہ نہ ہونے کی وجہ سے ان سے طلاق نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے کہہ دیا میرا تیرا نباہ دنیا میں مشکل ہے، میری تمہاری طرف طبیعت اور رغبت ہی نہیں، اور یا بیوی سے کہا میں تجھ سے پیدا کہ تجھے گھر میں آنے دوں، یا میرا تیرا نکاح ہی نہیں ہوا، تو یہ تو محض انکاری اور جھوٹا ہے اس معاملے میں نا۔ تو اس لیے یا میرے پاس نہ آنا، یا میں تجھ کو جو ہے نہیں رکھوں گا، مستقبل کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، وہ مستقبل سے تو طلاق نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں عام طور پر ان میں کنایہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر وہ کنایہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کنایہ کا اصل جو مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے کہ عرف و عادت میں اس سے کیا مراد لیے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تقریباً میں نے آپ کے سامنے 73 کے قریب لفظ رکھے ہیں، اور بھی ہیں یہ جو مشہور تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی شریعت کے مسائل سے، بنیادی مسائل سے باخبر ہو کر زندگی گزارے، وگرنہ معاشرے میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے کہ مجھے خبر نہیں تھی، یہ اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔